حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ ماہ ذی الحجہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی طرف توجہ ہماری مبذول کراتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ اسلام کی اگر داستان دیکھنی ہے تو بڑی غریب و سادہ و رنگین، غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے اور رنگین بھی ہے، کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ وہ داستان جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتی ہے وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پہ ختم ہوتی ہے۔ تو اسلام کو سمجھنا ہے تو ان دو قربانیوں کو دیکھ لیں۔ رنگین، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ اسلام حقیقت میں قربانی کا نام ہے۔ اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اسلام اللہ کی حضور اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی گردن کٹوا دینے کا نام ہے۔ جو کہ ہمارے سامنے اتنی عظیم ہستیاں جو اللہ کے نبی ہو گزرے، اللہ کے پیارے ہو گزرے، انہوں نے قربانیوں سے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے۔ تو اسلام اور یہ قربانی یہ ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ قربانی کوئی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی کوئی اپنا سار اونچا کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی کوئی مختلف قسم کی مرغن غذاؤں کے کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی حقیقت میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ قربانی تقرب، یہ قربان قرب سے ہے، اور قرب کا مطلب یہی ہے کہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ تک اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے۔ قربانی ہم نے ایک رسم کے طور پہ لے لیا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور منڈیوں میں جاتے ہیں، پھر ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے کہ جتنا مہنگا، ٹھیک اچھی بات ہے، اگر ان کے دل کی کیفیت ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ ایک ترغیب پیدا ہوگی، لیکن حقیقت میں انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کہیں ریاکاری کا شکار تو نہیں ہو رہا، کہ میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا بڑی قربانی تو نہیں کر رہا، کہ لوگ کہیں گے اتنے 5 بکرے ذبح کیے، کہ بڑی قربانیاں کر دیں، اتنے بیل ذبح کر دیے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو قربانی قربانی نہ رہے گی۔ اگر نیت فقط اللہ کی رضا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کی رضا ہو، دل کے اندر خلوص ہو، تو یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، قابیل اور حابیل۔ دنیا کا پہلا قتل جو ہوتا ہے حسد کی بنیاد پر، تو قابیل اور حابیل نے قربانی کی، اور اللہ کے حضور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا یہ علامت تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، گوشت کھاتے نہیں تھے بلکہ قربانی کر کے رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی جس کی قربانی کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ یہ نشانی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا حابیل نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی کی، تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو شرف قبولیت مل گیا، اور آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا دیا، پتہ چل گیا کہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی یوں کی ویسے بھی تیسے پڑی رہی اور آسمان سے آگ آ کر نہ جلایا۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ قابیل کے دل کے اندر کوئی خلوص نہیں تھا، نمود تھی، حسد تھا۔ تو قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں، اس کے دل میں مزید حسد کی آگ بھڑکی، اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ قربانی تو اللہ نے قبول کرنی تھی۔ دیکھیں دنیا کا پہلا قتل ہوتا ہے، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا،
اور یہ قرآن کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ میں تو تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے اپنے بھائی کو۔ لہذا قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا اور پھر اپنے کندھے پہ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے پھر رہا ہے، کندھے پہ لاش اٹھا کے پھر رہا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ اب اس کا کریں کیا، کیونکہ دفن کا پتہ نہیں تھا کس طرح دفن کرنا ہے، نئے نئے انسان تھے، تھوڑے انسان تھے، پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر ان کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، قتل کیا، اور پھر اس نے راکھ نیچے جو خاک ہے مٹی کو کریدا اور چھوٹا سا گڑھا بنا کے اس کوے کو لاش کو اندر پھینکا، اوپر سے پھر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے دیکھا کہ یہ طریقہ ہے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے میں دفن کروں، تو اس نے دیکھا تو یہ سبق حاصل کیا پرندوں سے، کووں سے، اور ایک قبر بنا کے اپنے بھائی کی لاش کو پھر دفن کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی قربانی جو ہے اس کے اندر بھی ایک حسد کی آگ جب آئی تو اس کی قربانی بھی ضائع ہوئی، اور پھر اس نے قتل کا جرم جو ہے نا وہ بھی کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا قابیل نے۔ تو انسان کے دل کے اندر یہ قربانی کا جو سب سے بنیادی فلسفہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے کہ میں جو قربان کر رہا ہوں حقیقت میں قربانی کہ کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرتے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس رسم نبھانی ہے، کسی طریقے سے یہ لوگ نہ کہیں کہ بھئی قربانی اس نے نہیں کی، غریب ہے، غربت کے ڈر سے، کہ اپنے معاشرے کے اندر ناک کو بچانے کے لیے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی قربانی کرنی ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جتنی استطاعت ہو، جتنا زیادہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اتنی اچھی قربانی کریں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اپنی پسندیدہ چیز دینے کا نام قربانی ہے۔ لہذا جتنی اچھی قربانی کریں گے، جتنی اچھی خوراک، موٹی تازی اور اچھی قربانی ہوگی، اتنی اللہ کے حضور، اور جتنا دل کے اندر آپ کا خلوص زیادہ ہوگا، جتنا خلوص طاقتور ہوگا، اس کا پھر اتنا جو ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو قربانی کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، قربانی کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر قربانی ہوتی ہے۔ صاحب نصاب یعنی اگر فقہی لحاظ سے ہم بات کریں تو غریب بندہ ہے، اس کے پاس اگر کھانے کا ہی نہیں ہے، کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے اس وقت، تو اس وقت اس کے اوپر اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ وہ اگر نہیں کرنا چاہتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر پھر قربانی فرض ہے۔ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کم از کم اگر اس کے 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار، اس کی پیسے جتنی قیمت ہے اتنی اگر بنتی ہے، لاکھ بنتا ہے، 90,000 بنتا ہے، جو ریٹ ہے 52.5 تولے چاندی کا، تو اتنی ایک نصاب ہے کم از کم مقدار۔ اگر اتنے پیسے اس کے پاس ہیں تو پھر قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے جانور کی بھی ہو سکتی ہے، جس میں حصے ڈالے جاتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، 5 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جتنا بڑا یعنی اونٹ ہے تو اس میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بھیڑ بکری کی جنس سے، گائے کی جنس سے، یا پھر اونٹ کی جنس سے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کے جانور لیتے ہوئے قربانی کے جانور کے اندر عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے سے مریل لگے، یعنی بالکل اچھا فربا تازہ، موٹا تازہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ جتنی اچھی قربانی کریں گے اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور حقیقت کے اندر قربانی کی میں بات کر رہا تھا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو ایک غیر عزیز زرعین، ایک ایسی وادی جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پھول، کوئی زراعت، کوئی پودے، کچھ سبزہ نہیں ہے، ایسی وادی کے اندر چھوڑنے کا ذکر آتا ہے کہ جس کے اندر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم
جس کا مطلب یہ ہے وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ یا باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے باری تعالیٰ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگرچہ یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں باری تعالیٰ یہاں پہ رونقیں لگ جائیں، بازار لگ جائیں، یہاں پہ پھلوں سے ان کو رزق عطا کرنا، یہاں پہ یہ نمازی بن جائیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، باری تعالیٰ یہ نماز والے بن جائیں، اس گھر کو آباد کرنا، عند بیتک المحرم، باری تعالیٰ تیرے پاک گھر کے قریب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو باری تعالیٰ ان کو نمازی بھی بنانا، نمازیں دیکھیں سبھی بیت گئی، حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں، سبھی بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر سال پہلے سے بڑھ کے اجتماع ہوتے ہیں اس غیر عزیز زارعین وادی کے آس پاس، وہ پتھریلی زمین جس کے آس پاس آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اس بیاب و گیا وادی کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑ کے، اپنی زوجہ کو چھوڑ کے جب گئے تو باری تعالیٰ سے دعا کی، باری تعالیٰ میں تو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لیکن اس علاقے کو، اس پتھریلی زمین کو ایسے رنگ لگانا کہ یہاں پہ پھلوں کی بھی بہتات ہو، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا۔ دنیا گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ سعودی عرب کے اندر جو خانہ کعبہ کے آس پاس ملتا نہیں ہے، دنیا کی منڈیاں وہاں پہ ہیں، وہاں پہ تو صرف کھجور ہوتی ہے، ایک چاند پھل ہوتے ہیں، لیکن ہر دنیا کا تازہ پھل وہاں پہ موجود ہے۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کسی اللہ والے کی دعا کا اثر دیکھیں، صدیاں گزر چکی ہیں، 4000 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن دعا کے اندر اثر ایسا ہے کہ ہر سال، ہر لمحہ، صرف ہر سال نہیں ہر لمحہ وہاں پہ لیقیم الصلاۃ بھی دیکھیں کہ لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ جگہ نہیں ملتی کہ عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسا رزق عطا کیا اللہ رب العزت نے ایسی سرزمین کو کہ پانی جہاں پہ ویسے پانی نہیں ملتا، وہاں پہ کتنے لوگ وہاں پہ ٹینکیوں کا کاروبار کرتے ہیں کہ باہر سے پانی، صاف پانی، سمندر کے اوپر جو پلانٹ ان کے لگائے گئے ہیں وہاں سے پانی لایا جاتا ہے، کیونکہ زمین میں پانی نہیں ہے اور بڑا گہرا ہے، اور اس جگہ پہ پانی دیکھیں کہ کیسا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، یہ آج زمزم کا چشمہ جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور وہ چشمہ مسلسل پانی دے رہا ہے، یہ بھی کسی اللہ والے کی دعا ہے، وہ اثر ہے کہ کیسا اللہ رب العزت نے اس جگہ کو شرف عطا کیا، کیسا وہ اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا کی، اس حرم پاک کو کیسا اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسی طرح ہو اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر کیا کرنا کہ باری تعالیٰ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو نمازی بنا دینا، میری خواہش ہے کہ یہ نمازی بن جائیں، یہاں پہ نمازیں ادا ہوں، یہاں پہ تیری عبادت کی جائے، اور باری تعالیٰ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے اندر ایسی محبت پیدا کر دینا کہ دنیا جہاں سے، پورے شرق اور غرب سے، شمال اور جنوب سے، دنیا سے لوگ کھنچے چلے آئیں، ربنا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی محبت پیدا فرما دینا۔ آج دنیا کے اندر کون ایسا شخص ہے جس کی دل کے اندر حرم پاک کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے؟ تو یہ بھی دعا کا اثر ہے کہ ربنا اے باری تعالیٰ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر خواہش پیدا کر دینا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دینا کہ وہ اس تیرے گھر کے آس پاس آئیں اور عبادت کی غرض سے آئیں، حج کی غرض سے آئیں، زیارتوں کی غرض سے آئیں۔ ربنا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، باری تعالیٰ ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا، اور ربنا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ باری تعالیٰ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں، قربانیاں یہ مسلسل آتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، میں نے پچھلے جمعہ کے اوپر عرض کیا، تو آپ 40 روز تک آگ کے اندر رہے، 40 روز تک آگ کے اندر رہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اتنی بڑی آگ تھی، اب آگ سے نکلیں گے تو ان کی خاک بھی نہیں ملے گی، لیکن جب 40 دن کے بعد آگ آہستہ آہستہ تھمی، آگ کے انگارے نظر آ رہے ہیں،
اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی تو خاک بھی نہیں ملے گی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں سے چلتے ہوئے ایسے آ رہے ہیں جیسے پھولوں کے اوپر چل کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بابل کا شہر تھا عراق کے اندر، تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اتنے پتھر دل ہیں، آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور فلسطین چلے گئے، پھر وہاں سے مصر کی طرف آپ آتے ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو، جو کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خدمت گار کے طور پہ، کنیز کے طور پہ حضرت سارہ کی خدمت میں مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا، تو حضرت سارہ نے پھر حضرت ہاجرہ کا نکاح اپنی خود مرضی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی ایسی آزمائشیں آتی رہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس آزمائش کے لیے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر دی، تو اللہ رب العزت نے پھر ایسا نیک بیٹا عطا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے ایک حلیم بردبار بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات میں آتا ہے کہ 90 سال یا 86 سال کے بعد روایات میں 100 سال آپ کی عمر تھی، آپ کا بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بیٹے کی اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، جس طرح قرآن کریم کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ وَيَقُولُونَ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ربنا، کہ ہمیں عطا کر دے اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ نیک لوگوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے۔ تو یہ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، ان کی سنت بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا، کہ اے باری تعالیٰ، وہ لوگ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا، کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ نیک لوگوں کی صفت ہے اولاد کی دعا کرنا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل عطا کیے، اور پھر کچھ عرصہ بعد پہلے حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی تو حضرت سارہ کو حضرت اسحاق عطا کر دی۔ تو دونوں بیویوں سے پھر جو پہلے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس بیوی سے بھی اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا، اور دونوں نبی بنے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی بنے، اور پھر اس طرح نسل چلتی ہے آپ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر آزمائش آ گئی۔ آزمائش پہلے بھی کتنی آئی، زندگی بھر آزمائشوں سے ٹکراتے رہے، لیکن پائے استقلال کے اندر لغزش نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مستقل مزاجی کے اندر ذرا بھر بھی کمی نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا ہوا، خوشیاں گھر کے اندر ہیں، لیکن جب تھوڑا سا بیٹا بڑا ہوتا ہے آزمائش آ جاتی ہے کہ پتھریلی زمین کے اندر، جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر بلا حیل و حجت اللہ کے حکم کے اوپر تیاری کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ بس ہم جنگل کے اندر لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ والدہ کا دل پریشان نہ ہو، بیٹوں کو تیار کریں، اور لے کے جاتے ہیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو، اور اس غیر عزیز ظالم حرم پاک کے آس پاس
جو اس وقت بالکل پتھریلی جنگل قسم کی زمین تھی، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آپ جب پلٹتے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ ہمیں اس جنگل کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ ابراہیم آپ تو اتنے علم اللہ کے نبی ہیں، یہ ہمیں ابیاب و وادی کے اندر چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے تیسری مرتبہ بھی کہا، پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ کہیں حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں تمہیں معلوم ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر کرتا ہوں، لہذا تمہیں بھی اگر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے کتنی دعاؤں سے، کتنی التجاؤں سے اسماعیل کو ہم نے مانگا تھا رب سے، رب حب لی من الصالحین، تہجدوں کے اندر دعائیں مانگی تھی، اس اسماعیل کو مانگا تھا، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہذا میرا سر تسلیم ہم ہے، ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی اللہ کے حکم کے قربان ہے، لہذا چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اللہ نے پھر کیسا ان کے اہتمام کیسا فرمایا کہ جہاں پہ نہ کوئی پانی ہے نہ خوراک کا انتظام ہے، وہاں پہ پہلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، جب دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے، کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت ہاجرہ جو ممتا دل کے اندر ہوتی ہے، ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ ایک اکلوتا بیٹے کے لیے ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، اولادی چاہے جتنی بھی زیادہ ہو، اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک اکلوتا بیٹا جو کئی سالوں کی مشقت کے بعد عطا ہوا ہو اور پھر وہ بلکنے لگے، رونے لگے، ماں سر پہ کھڑی ہو جائے، ماں کیا سوچ سکتی ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ پھر ماں کبھی ادھر جاتی ہے دوڑتی ہوئی صفا اور مروہ، وہ جو آج پہاڑیوں کے اوپر حاجی کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی بندی کی وہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کبھی ادھر جاتی ہیں تو پھر جلدی جلدی واپس آتی ہیں، جنگل کے اندر کوئی وحشی جانور میرے لال کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، پھر پاس آتی ہیں، پھر اس طرف جاتی ہیں، کبھی صفا کے اوپر جاتی ہیں، کبھی صفا اور مروہ کے اوپر جاتی ہیں، درمیان میں گھاٹی کے اندر حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، آپ 7 چکر ایسے لگاتی ہیں، تو پھر 7 چکر جب پورے ہوتے ہیں واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں پہ حضرت اسماعیل معصومیت کے اندر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہاں پہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، تو وہ پانی کے جو چشمہ ابل رہا ہے وہاں پہ عبرانی زبان کے اندر حضرت ہاجرہ نے کہا تھا زمزم، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا، کیونکہ پانی کو ایسا حکم ہوا تھا اس چشمہ، علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ اس چشمے کو زمزم کا کہتی تو پانی کا چشمہ ایسا پھوٹنا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر پانی پانی ہو جاتا، لہذا حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ٹھہر جا، وہ پانی کا چشمہ ٹھہر جاتا ہے اور آپ اس کے ارد گرد مٹی ڈالتی ہیں، جگہ بناتی ہیں، پانی خود بھی پیتی ہیں اور پھر اپنے لال کو بھی پلاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ پرندے آتے ہیں، پھر قافلے آتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ پانی کا انتظام ہے، قافلے آباد ہوتے ہیں، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پہ آباد ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوتے ہیں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنی جرہم قبیلے کے اندر شادی ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ پورا سلسلہ، اور جہاں پہ آج آباد رون کے لگی ہوئی ہیں وہ اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔